الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کریمہ اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت اور اطاعت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ محبت رسول کے سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں
کہ دنیا کے اندر جتنی محبت عقیدت کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملت نے، آپ کی امت نے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا. کسی نبی سے بھی اس کی قوم نے، اس کی ملت نے اتنی محبت نہیں کی جتنی حضور کی ملت اور امت نے آپ سے محبت کی. اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس سلسلے میں عرض کیا جا رہا تھا، اس کی کئی وجہ. ایک تو ہے نا قرآن و حدیث حکم دیتا ہے کہ حضور سے محبت کرو. ایک ہے دنیا کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے. ہمارے والدین سے، اولاد سے، خود اپنی جان سے، پوری انسانیت سے سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کئی وجوہات ہیں. علماء نے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جمال، حسن و جمال کی وجہ سے بھی لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے، لٹو ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے اس پہ. کیا ہوا بھی تمہیں؟ اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہر وقت، اسی کا ہی وظیفہ کر رہے ہو. کہتا جی بس وہ اس کا حسن جو ہے وہ میرے دل میں بیٹھ گیا، فریفتہ ہو گیا اس پہ. اور بھی اگر دنیا میں کسی کے حسن کو دیکھ کر اگر محبت ہوتی ہے، کسی کی خوبصورتی کے، کسی کے حسین چہرے کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے، کسی کے حسن و جمال پر آدمی عاشق ہوتا ہے. اور واقعتاً یہ وجہ ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، ہوتی رہتی ہے محبت. لیکن بھئی میں نے کہا تھا کہ اس آسمان تلے اور اس زمین کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال والا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. اس لیے بھی آپ مستحق ہیں محبت کی. کسی نے صحیح کہا نا، فرمائے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے مالک، اے حسن و جمال کے مظہر، اے حسن و جمال کے سرچشمہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. یہ جو چاند کا جو حسن و جمال ہے نا، یہ بھی آپ ہی کے حسن و جمال کی برکت سے. حسن و جمال کیا، یہ چاند کی تخلیق بھی آپ کی برکت سے ہے، یہ ساری کائنات ہی کی تخلیق بھی آپ کی برکت سے ہے. تو بھائی پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے تو بھی سرکار جو ہے سب سے اوپر ہے. اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اللہ نے نبیوں میں سب سے زیادہ جو حسن و جمال دیا ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. بڑا مشہور ہے یہ. شاعر بھی اپنے شعروں کے اندر حسن و جمال کی جب کوئی مثال دینا چاہتے ہیں، ضرب المثل کی طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو پیش کرتے ہیں. مشہور تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا بڑا حسن ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حسن یوسف کے ساتھ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا مقابلہ کرو گے تو پھر حضور کا حسن بڑھتا ہوا نظر آئے گا. کیسے؟
دیکھو حسن کی دو قسمیں بیان کی تھی. ایک حسن کی قسم یہ ہے کہ آپ کسی کے حسین چہرے پر جب پہلی نظر ڈالتے ہیں تو آپ اپنا دل دے بیٹھتے ہیں. پہلی مرتبہ جب اس کے حسین چہرے پر نظر پڑی آپ عاشق ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں، دل دے بیٹھتے ہیں، غش کھا کر گر پڑتے ہیں. اور بھئی جب ہوش آئی پھر دوبارہ جب چہرے پر نظر ڈالی تو پھر کچھ برداشت پیدا ہو گئی، پھر کچھ سہار پیدا ہو گیا. اب غش کھا کر بے ہوش نہیں ہوئے تو. پھر تیسری مرتبہ جب چہرے پر نظر ڈالی تو پھر اور سہار پیدا ہو گئی اور برداشت پیدا ہو گئی. جوں آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے حسن عام سا نظر آنے لگتا ہے. ایک حسن یہ ہے، یوسف علیہ السلام کا یہی حسن تھا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو یہ حسن دیا تھا وہ یہ پہلی قسم کا حسن ہے کہ پہلی دفعہ جو دیکھتا تھا وہ غش کھا کر ہوش اس کے ختم ہو جاتے تھے، دل دے بیٹھتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور اس کے نام پر ایک سورت بھی ملے گی. آپ دیکھو قرآن کریم جو ہے کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، وہ تو ہدایت کی کتاب ہے، ہسٹری بک نہیں ہے. قرآن کریم میں تاریخ کے بہت سے واقعات ملیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے زندگی سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے. یہ سب تاریخی واقعات ہیں. لیکن قرآن کریم چونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے اس لیے شروع سے لے کر آخر تک کوئی واقعہ نہیں بیان کرتا. جہاں سے جس واقعے سے مجھے اور آپ کو ہدایت دینی ہے بس اتنا واقعہ قرآن بیان کرے گا، باقی چھوڑ دے گا. پھر کسی اور سپارے میں بیان کر دے گا، پھر کسی اور رکوع میں بیان کر دے گا. کہیں پورا ایک واقعہ اگر ملے گا تو یوسف علیہ السلام کا ملے گا، پوری ایک سورت کے اندر سارا واقعہ. اس لیے احسن القصص کہا گیا. واقعات میں سے سب سے بہترین واقعہ یوسف علیہ، اور وہ بھی اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں. اللہ نے ہدایت دی ہے ان واقعات کے اندر. حکمرانی کیسے کرنی ہے تمہیں، خزانہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، خزانہ لوگوں کے اوپر کیسے خرچ کرنا ہے، یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملی. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہی قرآن کریم کے اندر ہی یہ واقعہ موجود ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، دل دے بیٹھی ان کو، ان کے محبت میں گرفتار ہو گئی. اور وہ یہ عشق اور محبت یہ ایک ایسا پھول کی خوشبو ہے، ایسا جذبہ ہے کہ یہ 100 پردے بھی آپ نے لٹکائے ہوئے ہو نا، جیسے پھول کی خوشبو نہیں چھپتی ہے نا، پھیل جاتی ہے، اسی طرح یہ عشق اور محبت بھی، اس کے بھی چرچے ہونے لگ جاتے ہیں. او جی فلاں کو فلاں سے محبت ہو، فلاں فلاں کا عاشق ہو. عزیز مصر کی بیوی مشہور ہے جس کا نام زلیخا ہے، وہ جب ان کے عشق میں محبت میں گرفتار ہوئی پورے شہر کے اندر چرچا ہو گیا. ان کی سہیلیوں کو پتہ چلا تو لعنت ملامت کرنے لگے، کہنے لگے لو دیکھو جی بادشاہ وزیر خزانہ اتنا بڑا عہدے کا مالک ہے، اس کا خامن، اور یہ عاشق کس پہ ہوئی؟ یہ غلام کے اوپر. وہ جو چند روپوں میں خرید کے لائے تھے، جو ان کا خادم ہے، ملازم ہے، غلام ہے، اس لڑکے پہ یہ عاشق ہو گئی. ہوتی بھی عشق کرنا تھا تو کسی خاندانی بندے سے کرتی، کسی دولت مند آدمی سے کرتی. لعنت ملامت کرنے لگے. فرمایا کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ
کہ وہ ملامت کرنے والی ہیں زلیخا کو، لعنت ملامت کرنے لگی اس کی سہیلیاں۔ اب زلیخا کو تو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ کس قسم سے ہے۔ اس نے کہا ان کے لعنت ملامت ایسے نہیں یہ چھوڑے گی مجھے، ایسے نہیں رکیں گی، یہ باز نہیں آئیں گے جب تک کہ میں انہیں خود تجربہ نہ کروا دوں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اس نے دعوت کر دی، سہیلیوں کو بلایا، ایک ہال کے اندر قالین بچھائے، دسترخوان بچھائے، تکیے لگائے گئے، متکئن تکیے لگائے گئے، اور ساتھ ایک کمرہ تھا، یوسف علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا۔ انہیں کوئی پتہ نہیں بھی آج کیا دعوت ہو رہی ہے، کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، انہیں کوئی علم نہیں۔ وہ تو ان کے حکم کے تابع تھے، اس کمرے میں جا کے بیٹھ گئے ساتھ والے میں۔ اب جب دسترخوان پہ پھل رکھے گئے، کھانے رکھے گئے، چھریاں بھی رکھ دی گئی، زلیخا نے کہا بھئی تناول کرو، پھل کھاؤ پہلے۔ اب ان کے دوست پھل کھا رہی ہیں، چھریاں اٹھائی ہوئی ہیں، پھل بھی۔ ادھر سے زلیخا نے آواز دی یوسف علیہ السلام، فرمایا کہ قالت تخرج علیہن، یوسف ذرا باہر تشریف لائیے، باہر نکلیے، ان کے پاس آئیے۔ اب یوسف علیہ السلام تو ان کے غلام تھے، حکم کے فرما بردار تھے، باہر تشریف لائے۔ جب ان کے سامنے دیکھا وہاں تو ایک لمبا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور پھل کاٹ رہی ہیں، اور اب جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ زلیخا کا تو پتہ ہے کہ یوسف پر جو پہلی نظر ڈالتا ہے وہ غش کھا کر گر پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش و حواس باختہ ہو جاتا ہے، کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اب دیکھ رہی ہیں اور ساتھ پھل کاٹ رہے ہیں، بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، انگلیاں لہو لہان ہو گئی، اور جو ان کی بڑی تھی وہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی یوسف علیہ السلام کے حسن کو۔ فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بڑا فرشتہ ہے، بڑا حسین فرشتہ ہے۔ دیکھو فرشتہ دیکھا کسی نے نہیں ہے، آپ میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن مشہور تو ہے نا جی، فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے، بڑا حسین ہوتا ہے جی، بڑی خوبصورت ہوتے ہیں جی۔ تو اس نے جو ان کی بڑی تھی کہنے لگی نہیں نہیں، ان ھذا الا ملک، یہ بھی انسان نہیں، بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آج بھی بعض لوگ نبی کو کہتے ہیں بشر نہیں ہے، یہ تو نورانی مخلوق ہے۔ نور اپنی جگہ پہ، بشر اپنی جگہ پہ۔ انسان بشر کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، سید البشر کہا گیا سرکار دو عالم سے، عام بشر نہیں ہے، بشروں کے انسانوں کے سردار ہے، ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی جھوٹ کہتے ہیں کہ جی یہ جی ان کا عقیدہ اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تہمت نہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ ان پہ تو وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے جیسے انسان؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو وہ کہنے لگی زلیخا تم مجھے لعنت ملامت کرتی تھی، تمہارا کیا حال ہے، دیکھو تو صحیح اپنی انگلی ہے، لہولہان ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حسن کی ایک قسم یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ آدمی دیکھتا ہے تو وہ دل دے بیٹھتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، جب دوسری دفعہ دیکھتا ہے سہار پیدا ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ دیکھتا ہے اور برداشت پیدا ہو جاتی ہے، جوں جوں دیکھتا جاتا ہے وہ عام سا حسن معلوم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے وہ دوسری قسم کا ہے۔ وہ دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ دیکھو تو آدمی غش کھا کر نہیں بیٹھتا، عقل نہیں کھو بیٹھتا،
لیکن جب نظر نیچے آئے گی تو ایک بے چینی پیدا ہوگی کہ بھائی پھر دیکھو آپ کو. پھر جب دیکھیں گے آپ کے نور جمال کو، نور چہرے کو، آپ کے حسن و جمال پر جب نظر پڑے گی تو ایک نیا حسن نظر آئے گا، ایک نئی خوبصورتی نظر آئے گی جو پہلے نہیں تھی. اچھا جی، پھر نظر نیچے جھکا لی، پھر تیسری دفعہ دیکھا تو اور آپ کے حسن میں اور اضافہ نظر آ رہا ہے، اور بے چینی بڑھ رہی ہے. پھر نظر نیچے جھکا لی، پھر دل کر رہا ہے کہ پھر دیکھو. جوں جوں نظر نیچے کرتے ہو دل میں بے چینی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. جوں جوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا حسن و جمال بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے صحابہ کو گھروں میں چین نہیں آتا تھا، جاتے تھے فوراً آ جاتے تھے آپ کی مجلس میں کہ ہم حضور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، حضور کی مجلس میں جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو تھا وہ دوسری قسم کا تھا کہ جب ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا آدمی پھر تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اور جوں جوں وقت گزرتا تھا تو آپ کی محبت، آپ کا عشق دل کے اندر اور جانگزی ہوتا جاتا تھا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما رہے ہیں کہ اخی یوسف صبیح وَأَنَا مَلِیحٌ. اخی یوسف، میرے بھائی جو یوسف تھے ان کو اللہ نے جو حسن دیا تھا وہ صبح کی مانند تھا، سفیدی کی طرح تھا. وَأَنَا مَلِیحٌ او کما قال، میرا حسن نمکین نہیں حسن ہے، نمکین نمک والا حسن ہے. انا ملیح، کشش والا حسن ہے میرا. آپ دیکھو نا کھانا کتنا ہی اچھا ہو، بریانی آپ نے پکائی ہو بہت ہی محنت کر کے، قورمہ بھی پکایا ہو، مٹن قورمہ بھی ہو، لیکن نمک اس کے اندر نہ ہو مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو. دل ہی نہیں کرے گا کہ نمک لاؤ جی، نمک لے کے آؤ. نمک ڈالو گے تو اس کا ٹیسٹ بنے گا. سرکار کا جو حسن تھا وہ نمکین حسن تھا. یوسف علیہ السلام کا جو تھا وہ حسن صبح کی مانند تھا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں اور بڑی محبوبہ ہیں آپ سے، وہ کیا فرماتی ہیں آپ کے حسن کے بارے میں؟ فرمایا کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، کہتے ہیں کہ یہ زلیخا کو لعنت ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے حبیب کی پیشانی کو دیکھ لیتی، میرے محبوب کی پیشانی کے نور کو دیکھ لیتی تو کیا کرتی ہیں؟ دیکھو نا، انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی یوسف علیہ السلام کی نور کو دیکھ کے، جمال کو دیکھ کے. میرے حبیب کے جمال کو، حسن کو دیکھ کر وہ عورتیں اگر ہوتی تو کیا کرتی؟ فرمایا کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. تو وہ عورتیں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر صرف انگلیاں نہ کاٹتی، ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے جگر کاٹ کے پھینک دیتی، دل کاٹ دیتی اپنے. تو سرکار کا حسن جو تھا وہ یوسف علیہ السلام سے بھی بڑا ہوا تھا. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حسن کہتے ہی اسے ہیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جگہ مل جائے، وہ حسن ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنداں مبارک بھی شہید ہوا تھا، اور جو آپ نے خوات پہنی ہوئی تھی نا، یہ ایک حفاظتی لباس ہے. خوات جیسے آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں سر کے اوپر، اسی طرح خوات ہوتا ہے جو تلوار کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے، تیر کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے دماغ کو، سر کو. وہ خوات جو تھی جب اندھا دھند حملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر گھس گیا، اس کا ایک کونا، ایک حصہ رخسار کے اندر گھس گیا.
اب وہ جب جنگ تھمی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے اسے پکڑ کر کھینچا باہر، نکل گیا۔ اب جو نکلا تو وہاں زخم بن گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ زخم مندمل ہو گیا، نشان لے گیا۔ اب صحابہ کا یہ فرمان ہے، صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس داغ کو دیکھتے ہمیں یوں معلوم ہوتا کہ اب آپ کا جو حسن تھا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا اس داغ کی وجہ سے۔ جیسے دیکھو نا کسی کے تل ہو چہرے کے اوپر، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے پہلے آپ کے حسن میں اس داغ کی کمی تھی، جب یہ داغ وہاں آیا تو وہ اور زیادہ حسین ہو گیا۔ وہی داغ زخم کا جو ہمارے اور میرے اور تمہارے چہرے پر اگر ہوتا تو بدصورتی کہلاتا، بدنمائی کہلاتا۔ حضور کے چہرے پر آیا تو وہ حسن کہلانے لگا۔ اسی لیے کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، روئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے۔ یہاں تو حسن ہی وہ کہلائے گا جس کو حضور کے حسن میں جگہ مل جائے۔ تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے قرآن حکم دے رہا محبت کرو، ایک ہے حدیث میں آتا ہے کہ محبت کرو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے خاندان سے بھی زیادہ، اپنے کنبے سے بھی زیادہ، اپنے قبیلے سے بھی زیادہ، اپنے محلات مکانات سے بھی زیادہ، اپنے سب مقدس رشتوں سے، بیویوں سے بھی زیادہ، خامدوں سے بھی زیادہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن بھئی اس محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ دعوے تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں جی، اللہ سے بھی بڑی محبت ہے ہمیں جی، لیکن کسوٹی کیا ہے؟ کون سی محبت معتبر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس آیت میں قانون بیان کر رہے ہیں۔ فرمائے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی، دیکھو ویسے اللہ وحی نازل کر دیتے ہیں، جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے، کوئی قانون اور ضابطہ بیان کرتے ہیں تو فرمایا کہ تم کہو، علل اعلان کہو، ببانگے دہل بیان کرو، اے میرے حبیب سب کو سنا دو، کھلم کھلا سنا دو۔ یہ قانون بڑا اہم تھا، اس لیے کہ ہم سب محبت کا دعویٰ کر، جلوس ہم نکالتے ہیں، جلسے ہم کرتے ہیں، بنگڑے ہم ڈالتے ہیں حضور کی محبت میں، کھانے دیگے ہم پکاتے ہیں، نعرے ہم لگاتے ہیں، کانفرنسیں ہم منعقد کرتے ہیں، محفلیں نعت ہم بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں ہم۔ لیکن بھئی یہ دعویٰ ہمارا سچا بھی ہے محبت رسول میں، اللہ کی محبت میں، یا جھوٹے ہیں؟ اللہ نے ایک کسوٹی معیار بتلا دیا، اگر تم اللہ اور رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر تم کیا محبت کرو گے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارا محب بنے گا۔ یہ اللہ قرآن میں بیان کر رہے، اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ فرمائے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی کہہ دو میری اتباع کرو گے تو میری محبت کا بھی اعتبار ہے، میرے اللہ کی محبت کا بھی اعتبار ہے، ورنہ جھوٹے ہو تم۔ اب آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھو نا، ایک ہم کہیں کہ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا عاشق ہوں، میں اللہ کا محب ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے کہ میں تیرا محب ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، درجہ اس کا زیادہ ہو۔ وہ خواجہ حسن ہے نا، بہت بڑے شاعر گزرے، صوفی شاعر، ان کا ایک شعر یاد آ گیا، فرمائے کہ بندہ حسن بست زبان گفت کے بندہ تو اے خواجہ حسن تو اپنی زبان سے 100 مرتبہ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ۔ اس سے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا، وہ درجہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے تو میرا بندہ ہے۔ فرمائے کہ بندہ حسن بست زبان گفت کے بندہ تو
بندہ حسن بسد زبان گفت کے بندہ تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی. اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ میرے بندے یہ ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، وہ ہے میرا بندہ جو اکڑ کے نہیں چلتا، تکبر نہیں کرتا. میرے بندے تو وہ ہے جو سودی کاروبار نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. میرا بندہ تو وہ ہے جو زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا. میرا بندہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، میرے حضور پیشانی رگڑتا ہے. یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو جس کو اللہ کہے نا میرا بندہ ہے، وہ مقام حاصل آپ کو ہوگا جو میرے کہنے سے، میرے تسبیح گھمانے سے نہیں ہوگا. اسی طرح بھی ہم جتنا چاہے نعرے لگاتے رہیں عاشق رسول کے، غلام رسول ہیں، غلام رسول، جب تک اللہ اور اللہ کا رسول نہ کہے کہ تو میرا غلام ہے، تو میرا محبت کرنے والا، اس سے وہ مقام حاصل. تو یہ کسوٹی ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمد.